نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سورہ مبارکہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 103 تا 105 کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بیجا سوال کرنے سے منع کیا ہے، یا ایسے سوال جس کا کوئی دنیا آخرت سے تعلق نہ ہو اور لایانی قسم کا سوال ہو، اس سے منع فرمایا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں ان آیات کا تعلق مشرکین سے ہے، اور بہت پرانے مشرکین، یوں سمجھ لیں کئی سو سال، نبی علیہ السلام کی بعثت سے بھی کئی سو سال پہلے جو مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ مشرکین مشرک بنے، ان لوگوں کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے آپ سے اپنی طرف سے کچھ ایسی رسمیں بنا لی تھیں، رسمیں ایجاد کر لی تھیں، اور ایسی چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ ایسا حکم تھا، نہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا کوئی حکم دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اس میں ظلم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دین ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے اس میں تبدیلی کی، اور پھر دوسرا ظلم یہ کیا کہ اس تبدیلی کو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے جی ہم یہ کام کرنے سے اللہ کے بڑے قریب، بڑے نیک، بڑے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چونکہ وہ کام بڑے غلط تھے، حرام تھے، اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی شریعت میں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان کے ہاں ایک رسم تھی، اور جس رسم کا یہاں پہ ذکر ہے، 4 رسموں کا یہاں پہ ذکر، 4 رسوم جسے کہا جائے ان کا ذکر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے ہاں یہ ایک بڑی رسم جسے کہہ لیں، جس سے وہ سمجھتے تھے اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، ان میں یہ تھی کہ ایک جانور ہوتا نا، تو جس کا دودھ یعنی مادہ جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے، اس سے پھر کوئی شخص اس کا دودھ نہیں لے سکتا تھا۔ ایک یہ پہلا، چونکہ اللہ نے نام ذکر کیے ہیں۔ اس جانور کو کہا جاتا ہے بحیرہ۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ جس کا دودھ یہ لوگ بتوں کے نام پر رکھتے تھے، یعنی اس کو نہ کوئی استعمال کرتا تھا، نہ کوئی کھا سکتا تھا، کوئی پی سکتا تھا، نہ کوئی اور کسی فائدے میں لا سکتا تھا۔ دوسرے قسم کے جانور وہ تھے کہ جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ آج سے پیدا ہوا تو پیدا ہوتے اس کو کہہ دیا یہ بتوں کے نام ہے، اور اس میں ہم کوئی اس سے نہ کام لیں گے، نہ اس کا گوشت کھائیں گے، کوئی اس سے وہ نہیں، نہ بوجھ ڈالا جائے گا، بس جیسے پھر رہا ہے ویسے پھرنے دیں۔ تیسرے اس کو کہا جاتا ہے سائبہ۔ تیسرا جو جانور ہے وہ وسیلہ۔ وسیلہ اصل میں اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کے مسلسل مادہ بچے پیدا ہوں، نر نہ ہو، مادہ بچے پیدا ہوں، تو اس کو یہ کہتے تھے یہ وسیلہ ہے۔ اس کو بھی بس بت کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اسے سمجھا جاتا تھا یہ بڑی متبرک ہے، اور بڑی ظاہر ہے اونٹ اس وقت میں بہت بڑی ایک یعنی مال سمجھا جاتا تھا، بہت دولت والا شخص سمجھا جاتا تھا جس کے پاس اونٹ ہوتے تھے، اور پھر مادہ کی کثرت ہوتی تو ظاہر ہے اونٹنی کا دودھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر آگے نسل کے لیے استعمال کیا جا،
تو وہ کہتے جی یہ بھی اللہ تو نہیں، بتوں کے نام پر ہے۔ چوتھی چیز، چوتھا جانور وہ حام، یہ نر اونٹ تھا، اور اس میں بھی ان کی عجیب شرط تھی کہ یہ وہ اونٹ ہوتا تھا جو 10 سال تک، یعنی جس کے 10 بچے پیدا ہو جائے، یعنی جو یعنی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ متواتر 10 بچے جو پیدا ہوتے تھے تو اس کہا جاتا تھا یہ اللہ کے نام پہ ہے۔ اور اللہ کے نام سے مراد بتوں کے نام پہ ہے، لیکن چونکہ وہ اس میں شامل کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کے نام پر کرتے ہیں، اس سے اللہ کی ذات خوش ہو۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، ظاہر ہے دین انہوں نے بدلا تھا، لیکن اس حد تک تھا کہ بھئی اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن درمیان میں یہ جو چیزیں ہیں یا یہ جو بت ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا، اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ کی ذات خوش ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر اگلی جو کہتے ہیں نا ظلم در ظلم، اور جسے کہتے ہیں ستم ظریفی، جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ بھائی دیکھو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تم اس کی طرف آؤ، تم رسول کی طرف آؤ، تو اگلا ان کا جواب یہ ہٹ دھرمی والا جواب ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، یہ رسم ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے کی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ بھائی، اور آج کل بھی اللہ حفاظت فرمایا ایسی بہت سی رسمیں ہیں جس کو صرف اور صرف اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے بہت سے لوگ ہیں جو اس قسم کی رسموں میں مبتلا ہیں کہ بھئی جو گھریلو اعتبار سے بعض ہوتی ہیں، گھر میں جو جیسے ایک رسم ہے جس کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں کہ عورت دلہن کے سر پر قرآن مجید رکھنا، پھر ایک اور نیکی سمجھتے ہیں کہ بھئی دلہن کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کالا بکرا لایا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے اور یہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ اس قسم کے ڈھیروں اور سینکڑوں قسم کے جو ہے نا وہ اس قسم کے عقائد لوگوں کے بن چکے ہیں جس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا کرنا بالکل 100% اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں کہ آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں۔ لیکن کیوں کرتے ہیں؟ وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کے جو آؤ بھگت ہے نا، جو ان کا جسمانی وضاحت ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ چونکہ ہمارے باپ نے ہمارے دادا نے ایسے کیا تھا ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ دین شریعت اس معاملے میں اس کو پھر ایک سائڈ پہ، مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھا جائے۔ اسی سے پھر بدعت بھی جنم لیتی ہے۔ یاد رکھیے بدعت ہمیشہ وہاں سے جنم لے گی جہاں ہم اسے نیکی کا کام سمجھیں گے، جہاں ہم سمجھیں گے کہ نہیں بھائی اس سے اللہ خوش ہوگا اور میں یہ کام کروں گا اس سے اللہ خوش ہوگا، تو وہاں بدعت جنم لے گی، اور پھر وہ رسم ہے۔ اور جس بھی عبادت میں رسم آ جائے اس سے اللہ برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لینا، آپ اس میں اگر رسم کو داخل کریں گے تو وہاں سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا جس طریقے پر رکھ کے گئے ہیں، جو جائز طریقہ جو آپ نے بتایا شریعت کا، اس سے آپ ہٹیں گے انسان کی تباہی ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اگلی آیت میں الگ موضوع ہے، وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، ترجمہ سن لیجئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا ہے، وہی میں نے عرض کر دیا، وہ یعنی اس جانور کو جس کا دودھ وہ بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ ولا سائبۃ، اور نہ اللہ نے سائبہ کو، اور یہ نام رکھنے بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف قرآن کی وجہ سے رکھ لیتے ہیں نام، او جی ہم نے سنا تھا بحیرہ نام رکھ دیا، یا صائبہ یا وسیلہ یا حام، تو یہ ناجائز نام ہے۔ صرف اس بنیاد پہ رکھ لینا کہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے، تو اللہ معاف کرے قرآن میں فرعون کا نام بھی آیا ہے، ابو لہب کا بھی آیا ہے، نعوذ باللہ خنزیر سور کا بھی آیا ہے، تو ظاہر ہے وہ چیزیں رکھنے کی نہیں ہے، لیکن یہ جہالت بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ ولا صائبہ، اور نہ صائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ کو، ولا حام، اور نہ حام کو۔ یہ 4 قسم کے جانور رسمیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد شروع ہوئی تھی، جب شرک آیا تھا نا ان میں عربوں میں، تو ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ ظلم یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، نعوذ باللہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ ہمیں یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملی ہے اور انہوں نے اس چیز کو جاری کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ان کو۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے ادھر آؤ، قریب آؤ ہمارے، یا تم پر جو احکام نازل کیے گئے نا تو اس کی طرف آؤ،
الی ما انزل اللہ و الی رسول، جو اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جو رسول کی طرف بھیجا ہے، اس طرف آؤ، رجوع کرو۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے تھے ہمارے لیے کافی ہے جو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم نئے دین نئی شریعت نہیں جانتے، ہم اسی پر چلیں گے۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے تھے۔ یہ ایک سوالیہ جملہ اللہ نے رکھا ہے کہ کیا ان کے بڑے جن کو کوئی عقل نہیں تھی، نہ جو ان کے پاس علم تھا نہ ان کے پاس ہدایت تھی، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ یہ اللہ نے ایک سوال چھوڑا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیجئے، اس جاہل آباء و اجداد کی پیروی کرنے کی تو ممانعت کی اللہ تعالیٰ نے، منع ہے 100%، لیکن اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی آدمی اس سے یہ کہہ لے کہ بھئی ہم تو پھر جو ہے نا تقلید بھی نہیں کریں گے، ہم کسی ایسے کے سامنے نہیں بیٹھیں گے یا کسی ایسے کی بات نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے یہ بھی تو پھر باپ دادا کا دین ہو گیا۔ یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے، قرآن مجید نے اس سے منع نہیں کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے جاہل اور اس قسم کے لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ جہاں عالم ہے یا جہاں علم ہے، جہاں آپ کے علم میں کمی ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں، تو پھر مجھے کسی کے پاس جانا پڑے گا، کسی عالم کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے جاہل آدمی کسی عالم کی اقتداء کرے گا، لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جو اقتداء کے لائق نہیں ہے، جس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا، وہ صرف باپ دادا کے دین کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے کی اقتداء تو بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسے کی اقتداء، جیسے ہم سب اکثریت جو ہے نا، آپ نے دیکھا بر صغیر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے امام ابو حنیفہ ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے وہ دعویٰ کر دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، سعودی عرب میں دیکھیں آپ، امام فقہ حنبلی چلتا ہے، وہاں پہ وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی اس کو سمجھنے والے زیادہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ اور اس طریقے پر یہ سلسلہ چلا ہے۔ ائمہ مجتہدین کی جو تقلید ہے وہ دین کو جاننے کے اعتبار سے ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو جاہلانہ قسم کی جو حرکتیں آج کل بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں ہے۔ تو اس سے ایک جواب یہ بھی مل جاتا ہے، یعنی یہ ایک سوال پیدا ہوا، اس کا میں نے جواب عرض کر دیا کہ جاہلوں کی ممانعت ہے پیروی کرنی، عالم لوگ، علم والے لوگ، ظاہر ہے پھر اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے، ہمیں گھریلو مسائل میں پڑتی ہے، ہمیں جدید مسائل میں پڑتی ہے، ہمیں اور آج کل جو معیشت کے مسائل ہیں ان میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو پھر کسی نہ کسی کے سامنے ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ لوگ مراد نہیں ہیں اس سے، باقی اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو میں نے عرض کر دیا باپ دادا۔ اگلی جو آیت ہے، اس آیت میں ایمان والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی دیکھو، سب سے پہلے تو تم اپنی جانوں کو یعنی نقصان سے بچاؤ، اپنی جانوں کی اپنی فکر کرو۔ اصل میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے، اور یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمان جب دیکھتے کہ یار یہ کتنے جاہل لوگ ہیں، ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ پکار پر ان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوتی اندر سے، کڑتے تھے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی کہ بھئی کافروں کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی اور اس قسم کی جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں، یعنی تمہارے دین میں کوئی نقصان نہیں آنا چاہیے۔ تمہارا کام تھا، کوشش تھی، پہنچانا تھا، بار بار پہنچا بھی رہے ہو، باقی اگر وہ نہیں مانتے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنی جانوں کی فکر کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرما دیا کہ بھئی جو گمراہ ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ یہاں میں ایک بات پھر سے عرض کر دوں، اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ آدمی نیکی کا حکم کرنا یا برائی سے منع کرنا چھوڑ دے اس آیت سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ آیت اس میں یہ آیت پڑھی۔ یہ آیت کا ترجمہ سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کے بارے میں، یعنی تم اپنی جانوں کو لازم پکڑ لو۔ اس کا جو لفظی یعنی اپنی ذات کی فکر کرو، باقی کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ بھئی نیکی کا حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برائی سے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں جو پتہ ہے ہم اس پر چلیں گے۔ اس آیت سے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ایک راستے پر چل رہے ہو نا، تو جو شخص گمراہ ہے
اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تم بس سیدھے اپنے ناک کی سیدھ میں چلتے رہو، باقی تم نے کسی کو، اس سے لوگوں نے یہ معنی مراد لے لیا تھا امر بالمعروف یعنی بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ آیت تلاوت کی اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، اے لوگوں تم اس آیت سے غلط مطلب سمجھے ہو، اس آیت میں اللہ نے ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی ضروری چیز نہیں ہے، حالانکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ گناہ میں ملوث ہیں اور گناہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور باوجود قدرت ہونے کے باوجود وہ روک سکتے ہیں، وہ نہیں روکتے، وہ کوشش بھی نہیں کرتے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ جب اللہ ان مجرم لوگوں کو پکڑیں گے، ان گنہگاروں کو پکڑیں گے، تو ساتھ میں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ پکڑیں گے۔ اور اس کی ایک مثال غالباً سورہ اعراف میں آئے گی آگے، وہ بھی مثال واضح طور پر ہے، جب وہ اصحاب السبت کا جو واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہفتے والے دن کے لوگ، تو جب ہفتے والے دن جو لوگ جن کو منع کیا تھا نا شکار سے، اس میں 3 گروہ بنے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو گناہ کر رہا تھا، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، ایک گروہ وہ تھا کہ جو چپ کر کے بس اپنا بیٹھا ہوا تھا، نہ وہ روکتے تھے ان کو نہ سمجھاتے تھے، تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو بار بار سمجھاتا، بار بار بتاتا، دیکھو یہ ظلم نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور پھر وہ جو تیسرا گروہ تھا نا جو بار بار سمجھاتا، انہوں نے ایک ترتیب بنا لی کہ بھائی دیکھو ان پر کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے، انہوں نے دیوار بنا لی کہ ہم ان بستی والوں سے الگ ہیں، اور دیوار میں ایک دروازے کی جگہ چھوڑ دی، اور صبح کے وقت جاتے ان کو سمجھاتے بجھاتے، نہیں مانتے اندر داخل ہو جاتے، اندر سے دروازہ بند کر دیتے، لیکن سمجھانا چھوڑا نہیں۔ یہاں تک کہ جو درمیانی لوگ تھے جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ ہیں، اپنے کام سے کام رکھو، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ لوگ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ تم کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے تھکتے ہو، ایسے لوگوں کے پیچھے تم پھرتے ہو، ان کو واعظ نصیحت کرتے ہو کہ جن پر اللہ نے فیصلہ کر لیا عذاب کا، لہٰذا تم ان کے پیچھے مت چلو۔ آگے سے ان کا جواب قرآن نے نقل کیا ہے، ہم صرف 2 وجہ سے ان کے پیچھے بار بار ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں گے کہ اے اللہ ہم سمجھاتے رہے تھے، یہ نہیں سمجھے۔ دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل یہ ہماری بات پر عمل پیرا ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر نہیں ہوا نا، تو راتوں رات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو جو گنہگار لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ خاموش بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے، اپنا نماز اپنا روزہ اپنا سب کچھ کر رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مسلط کیا، کیونکہ ساتھ والے پڑوسی جو بستی جو واعظین تھے، جب انہوں نے صبح دروازہ کھولا نا، جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو نوجوان تھے جوان تھے وہ بندر بنے ہوئے تھے، اور جو بڑی عمر کے تھے وہ خنزیر بنے ہوئے تھے، اور تیسرا طبقہ یہ تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا۔ 3-4 دن تک وہ ترستے رہے، وہ روتے رہے، وہ چیخیں مارتے رہے، چلاتے رہے، اور یہ جو لوگ تھے یہ ان سے پوچھتے رہے کہ بھائی دیکھو ہم تمہیں سمجھاتے تھے، تو وہ آگے سے بزبان حال وہ کہتے تھے کہ بالکل اشاروں سے کہتے تھے کہ تم ہمیں سمجھاتے تھے لیکن ہم نہ سمجھے۔ 3-4 دن غالباً وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی دن موت دے دی اور سب اس دنیا سے چلے گئے، وہ نسل ہی ختم ہوگی ساری کی ساری۔ تو اس آیت میں یہ حکم ہے، یہ حکم ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، تم سب کو لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی صاف تشریح فرما دی، اور انہوں نے فرما دیا کہ بھئی اس آیت سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ تم اپنی فکر میں لگ جاؤ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو، بالکل اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ تم کرتے رہو اور کرتے رہو۔ یہ چونکہ یہ اس امت کا ایک فریضہ بھی ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہا ہے، خیر امت کہا ہے، ان ساری وجوہات کی بنا پر اس امت کے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے نیکی کا حکم تو کرتے رہنا ہے۔ برائی میں وہاں کیٹیگری بن گئی ہے، وہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب تم میں استطاعت ہو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکو، جب تم میں استطاعت ہو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو۔